یہ پاکستان کا پہلا انورڈ اورینٹڈ شاپنگ مال بننے جا رہا ہے جو سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، جس کے اندر واٹر فیچرز ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 7 سٹار ہوٹل کا کمرشل ایریا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر ہم نے کوئی سنگل شاپ نہیں دی ہے۔ ہوٹل کی ساری ٹریفک اور جتنے بھی کسٹمر ہوں گے وہ اسی مال سے فیڈ ہوں گے۔ اس کے باوجود ہمارے اس کمرشل ایریا کے جو ریٹس ہیں وہ لاہور اور کراچی کے جو اچھے بازار سمجھے جاتے ہیں، جن کے اندر رش ہے یا لوگ ان کو پریفر کرتے ہیں، تو اس سے اس کے ریٹ کم ہیں۔ ایز فار ایز یہ جو ہمارا ریزیڈنشل پورشن ہے، اس کی بھی اگر آپ کمپیریٹیو دیکھیں جو دوسرے یہاں پہ قیمتیں چل رہی ہیں ہمارے اس ریجن کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو اس کی قیمتیں ایسا زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ بعض چونکہ جب ایٹکنز کا نام آتا ہے اور پروجیکٹ کے پروفائل اور اتنے بڑے جب ڈیولپر کا نام آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پرائسز زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے ہمارے ایسے کلائنٹ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بہت آپ کی کم لگی ہیں یہ پرائسز، کیونکہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہیں، چونکہ دبئی اور دوسری جگہوں پہ بھی ریئل اسٹیٹ خریدنے کا ان کو اتفاق ہوا تھا۔ تو جب آپ انٹرنیشنل اسٹیچر کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ پرائسز کو وہ لوگ نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہے کہ پرائسز اس کی اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لوکل جو انوائرمنٹ اور مارکیٹ ہے اس کے حساب سے اس وقت اس کی پرائسز کم ہیں۔ اس سینٹورس میں پاکستان کا سب سے بڑا پارکنگ بیسمنٹ ہوگا۔ پاک گلف کے اس منصوبے میں 2000 گاڑیوں کی گنجائش جو ہے وہ دی گئی ہے، اور 3 بیسمنٹس اس کے لیے سی ڈی اے نے ان کو ڈیزائن میں اپروول دی ہے، اور اس سے 2000 گاڑیاں اور 500 گاڑیاں جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ ہوں گی اور باقی بیسمنٹ میں ہوں گی۔ دی سینٹورس پاکستان کا پہلا کمپلیکس ہے جو 9.5 ریکٹر سکیل کے زلزلے کو مد نظر رکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ اس عمارت کے لیے سی ڈی اے کے کوڈز میں خصوصی ترمیم کی گئی۔ Park Gulf investment, the Centaurus, is a big project, and it will be a landmark for Islamabad. And naturally, after the earthquake on 8th of October, the year before, we have changed all our codes, and naturally we would want any building that comes up in Islamabad, it should be earthquake resistant to that magnitude, so that in future we don't see the likes of Margala Towers which fell because it was not earthquake resistant. And I'm sure Centaurus, I know that their structure is can resist the earthquake of the magnitude. اسلام آباد ایک تو یہ کہ زیادہ شدت والے زلزلے کی زد میں ہے، اور اس رینج میں ہے جہاں اس بات کا امکان ہے کہ پھر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو اس نقطۂ نظر سے پورے اس ایریا کی بلکہ پورے پاکستان کی اسٹڈی کی گئی کہ آخر دنیا میں اور بھی ایسے علاقے ہیں جہاں زلزلے بھی آ رہے ہیں، لیکن وہاں کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، اور عمارتیں گرتی بھی نہیں ہیں، رہائش کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، دفاتر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا؟ اسلام آباد، راولپنڈی اور یہ پورا علاقہ جہاں جہاں بھی زلزلہ آیا ہے، اس کی روشنی میں نئے سرے سے اسٹڈی کی گئی کہ یہ ریکٹر کے کس اسکیل پہ یہ واقع ہے علاقہ، اور خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو کہاں تک کا علاقہ کس طرح کا ڈیمیج برداشت کر سکے گا۔ پاک گلف والے جو بنا رہے ہیں تو ان کی جو عمارت ہے وہ بھی اسی شرائط پہ، انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اسٹرکچرل انجینئرز جو ہیں ان کی سرٹیفیکیشن ہوگی۔ اچھا، پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ بلڈنگ کوڈ میں جو ایک خاص بات رکھی گئی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ جب آپ نقشہ کوئی اپروو کرانے جائیں گے تو وہ سارے اسپیسیفیکیشنز جو ہونے چاہیے وہ کسی ماہر اسٹرکچرل انجینئر سے سرٹیفائڈ کیے جائیں گے، بلکہ جب آپ تعمیر شروع کریں گے تو ہر مرحلے پہ مانیٹرنگ ہوگی کہ آپ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ اسی
اسپیسیفیکیشن پہ رکھی ہے. جب آپ پہلی منزل پہ آئے ہیں اور جو چھت ڈالی ہے تو اس کے اسپیسیفیکیشنز وہی ہیں جو آپ نے دیے تھے. تو اس طرح سے کسی قسم کے حادثے کے امکانات کو کم سے کم کیا گیا ہے. تو یہ بھی بلڈنگ بھی جو بنا رہے ہیں یہ کافی کثیر المنزلہ ہے. اس میں تو ہوٹل بھی ہے اور اس میں شاید رہائش کا بھی انتظام ہے. تو وہ کوئی ایسی اب انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی کی صورت نہیں. دی سینٹورس میں سیکیورٹی کا جدید اور انتہائی محفوظ نظام لگایا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے انویسٹرز ہیں اور خاص طور پہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے یہ نمونہ اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ اس کو ارتھ کویک فرینڈلی سیفٹی اور سیکیورٹی میئرز جتنے ہوتے ہیں، ارتھ کویک ہے، فائر فائٹنگ ہے، دوسرے معاملات ہیں، ان کو جس طرح پاک گلف نے اس پروجیکٹ میں اس کا حصہ بنایا ہے، یہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا. اور یہ بھی نظر آئے گا کہ اس سے جہاں آپ کی انویسٹمنٹ تھوڑی بڑھتی ہے، خرچہ بڑھتا ہے، لیکن لوگوں میں اس کی تحفظ کا جتنا پہلو آتا ہے وہ بزنس کو بڑھاتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے. دی سینٹورس پاکستان کا پہلا کمپلیکس ہے جو سٹرکچر اور سٹیٹ آف دی آرٹ کا خوبصورت امتزاج ہوگا. صدر پاکستان جناب جنرل پرویز مشرف نے دی سینٹورس کو پاکستان اور اسلام آباد کی شناخت قرار دیا ہے. دی سینٹوریس کے مکمل ہونے سے یہ پاکستان کے لیے ایک لینڈ مارک ہوگا. جس طرح دنیا کے مختلف ممالک کی، اگر آپ انڈیا کی بات لیتے ہیں تو تاج محل ہے، اگر آپ فرانس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایفل ٹاور ہے، انگلینڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ٹریفالگر سکوائر ہے. اسی طرح پاکستان میں جب یہ منصوبہ دی سینٹوریس مکمل ہوگا تو یہ ایک لینڈ مارک ہوگا دنیا میں. لوگ اس کا نام لیں گے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر دی سینٹوریس پروجیکٹ مکمل ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی سطح پہ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے لوگوں میں ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ کا ایک نیا شعور پیدا ہوگا.